नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अभी पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत चल रही है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, काफी समय से इस पे बात हो रही है। सऊदी अरेबिया ने भी एक 30-35 देशों का एक मिलिट्री अलायंस बनाया था। धर्म, उसमें भी धर्म का नाम था, और जो कि हूती रेबल से लड़ने में जिसने मदद की थी सऊदी अरेबिया की। अब जो है टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान जो है, रजब तैयब अर्दोगान, ये भी बात कर रहे हैं कि यूनाइट करेंगे मुसलमानों को। देखना ये है क्या ये यूनिटी संभव है, हो सकती है या नहीं। इसलिए यूनिटी जो बेसिस होता है नेटो का या दूसरे अलायंसेस का, वो डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी में तो समझ में आता है, वरना ये होता है कि जो स्ट्रांग होता है उसका दबदबा चलता है। उस बात ये है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक आर्मी है, ये बहुत बल्कि प्री मेडिवल है, यानी मध्यकालीन से भी पहले का है। इस जमाने में धार्मिक युद्ध होते थे, धर्म युद्ध होते थे। तो इस्लामिक आर्मी, क्रिश्चियन आर्मी, इस तरीके से उन लोगों ने बनाई थी। क्रूसेड उन लोगों ने किया था, क्रिश्चियनों ने, यूरोप से बार बार जेरूसलम पे कब्जा करने के लिए। और बात चलती रही, मेडिवल पीरियड में भी रहा, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बाद कंसेप्ट बदल गया। पहले तो धर्म के विस्तार या इन सब के लिए होता था, उससे काफी पहले से अब ये हुआ कि इकोनॉमिक रीजंस आ गए। कॉलोनी बनाओ, उसके लिए सेना की जरूरत है, अच्छी सेना बनाओ, जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर अपना कब्जा करो मुल्कों पे, और फिर उनके पास जो रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करो। ये चलता रहा। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि डीकोलोनाइजेशन, यानी कॉलोनी का पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद शुरू हुआ ये न्यू कॉलोनियल पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं, और जिसमें ये हुआ कि इकोनॉमिक रीजन ही मेन बने। मगर ये था कि डेमोक्रेसी और इन सब चीजों पे वेस्टर्न यूरोप में तो पहले से आ गई थी, फिर दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेटो का अलायंस बना, और इन लोगों ने कोशिश की कई एक अलायंस बनाने की, मगर सभी नाकामयाब हो गए। अंग्रेजों ने इस तरफ बनाया था, पाकिस्तान, ईरान और टर्की, बरतानिया, ब्रिटेन का ने मिलकर बनाया था एक अलायंस। उससे पहले उसका नाम था बगदाद पैक्ट, क्योंकि बगदाद भी मेंबर था। फिर बगदाद ने विड्रॉ कर लिया अपने को, तो वो सेंटो कहलाने लगा, लेकिन वो भी कोलैप्स हो गया 71 वार के बाद। पाकिस्तान ने भी विड्रॉ कर लिया और वो खत्म हो गया। कई एक अटेम्प्ट हुए बनाने के लिए। अरब लीग ने भी मिलिट्री पैक्ट की बात की, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी, मिलिट्री कॉपरेशन, इस तरह की बातें बात बीच में आती है। सऊदी अरेबिया ने भी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने भी कई बार इस बात की कोशिश की है, ये मसला वहां पे भी उठाए, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म से ज्यादा ये इस्लामिक स्टेट जरूर है, लेकिन इनका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमको ज्यादा नजर आती है, जो कि हमने देखा पाकिस्तान में सन 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? दोनों मुसलमान थे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, इसलिए अलग हो गए कि वो बंगाली थे, और बंगाली जो इथनिसिटी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो अलग अपने को मुल्क मानते थे, मुल्कियत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पश्तून अपने को अलग करने की बात करते हैं, सिंध अलग करने की बात करता है, और बलूचिस्तान भी अलग करने, क्योंकि ये सब अलग अलग इथनिक कम्युनिटीज हैं। वो कहते हैं कि हम पंजाब जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, उसके साथ नहीं रहेंगे। तो ये क्यों, मतलब ये बनाने का। दूसरी बात ये होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही। एक तो कई रीजन है। पहला तो ये है कि इंटरनल प्रॉब्लम से निपटना है या एक्सटर्नल। इस किस्म के जो अलायंस बनते हैं वो बाहर की जो ताकतों से निपटने के लिए बनते हैं। इंटरनल
اس میں باہر کی طاقتیں مدد نہیں کر سکتی. اور ان سبھی کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے اسلامک دیشوں میں جو انٹرنل فورسز ہے، طاقتیں ہیں، سرکار ہے، آرمی ہے یا جو پولیس پیراملٹری فورسز، یہ تو بہت اسٹرانگ ہے اندرونی اگر کوئی خطرہ ہے اس سے نپٹنے کے لیے، مگر ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے یہ بہت کمزور ہیں سبھی، اور یہ لڑ نہیں سکتے کسی دوسری بڑی. اس وقت کی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آتنکواد سے ہمیں لڑنا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور دو طاقتیں عربوں کو جو دکھائی دے رہی ہیں، ایک تو آتنکواد اور دوسرا ان کو نظر آ رہا ہے عرب اسپرنگ نہ آ جائے. تو بیسیکلی جو پوری ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ رجیم بنی رہے کسی صورت سے، باہر کی الائنس کر کے رجیم کو خطرہ نہ آنے پائے. اور رجیم کو خطرہ دو تین چیزوں سے، اور تیسرا خطرہ رجیم کو لگتا ہے ایران اور ایران کے جو سہیوگی دل ہیں ان سے. تو ان سے نپٹنے کے لیے ایک بڑی سینا کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سبھی جو دیش ہیں یہ جو ہے القاعدہ سے کافی پریشان ہیں. حالانکہ ایک سمے میں ان لوگوں نے القاعدہ کو بہت سپورٹ بھی دی تھی، مدد بھی کی تھی جب القاعدہ رشیا سے لڑ رہا تھا، سوویت یونین سے لڑ رہا تھا، لیکن بعد میں القاعدہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. اس کے الگ کارن ہیں، کیونکہ جب صدام حسین کی فورسز کویت میں گئیں تو اسامہ بن لادن نے سعودیوں سے کہا کہ اسلامک آرمی بنا کے ہم لڑائی لڑیں گے اور صدام حسین کی سینا کو باہر نکالیں گے، مگر وہ لوگ نہیں راضی ہوئے اور امریکہ سے مدد کی. اور طلب یہ بھی ہے کہ یہ سبھی دیش جتنے ہیں کھاڑی کے، زیادہ تر عرب دیش جو ہیں، کھاڑی کے جو دیش ہیں ان کو امریکہ جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، سپورٹ دیتا ہے آرمی کی باہر کی طاقتوں سے لڑنے کے لیے. اسی لیے جب کویت پہ عراق کا حملہ ہوا تو فوراً امریکن ٹروپس آ گئے. اسی طرح انہوں نے سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، اب اس میں بحرین وغیرہ میں بھی، اب بہت سی جگہ تو آرمی کا بیس بھی ہے. قطر اور بحرین میں تو امریکن سینا کے بیسز ہیں. ایک جگہ قطر میں ہوائی اڈہ یعنی ایئر فورس کا بیس ہے، اور بحرین میں زمینی فورس کا بیس ہے. تو یہ کیسے جوائن کریں گے؟ کیا ڈویل وہ ہوگی پارٹنرشپ سیکیورٹی کو لے کے؟ پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ، بحرین کے علاوہ سعودی عربیہ، کویت اور یو اے ای، اس میں بھی امریکن بیسز ہیں. یہاں پہ بھی امریکن بیس تو نہیں ہے مگر امریکن فورسز ہیں وہاں پہ، اور جو سعودی بیس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیا بہت جاننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور جارڈن میں بھی ہیں ان کے بیس، اور سیریا میں بھی ہیں. جارڈن میں تو امریکہ جو ہے کنگ عبداللہ II جو اس سمے وہاں کے بادشاہ ہیں ان کی مدد سے ہے، لیکن عراق اور سیریا میں یہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں امریکن. بار بار عراق نے تو اب ان سے ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے کہ وہ 2025 اور 26 کے بیچ میں وہ بیس بند ہو جائے گا، وہ وہاں سے وڈرا کر پائیں گے. اگر نئی سچویشن آ جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور سیریا میں زبردستی کا انہی نے ایک بیس بنا رکھا ہے زمین پہ قبضہ کر کے، اور تیل پہ بھی امریکنز کا نے اپنا قبضہ بنا لیا اور تیل وہاں سے نکال کے بیچ بھی دیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ مشکل ہے بتانا، اس لیے کہ الائنس تو بن بھی گیا ہے. سعودی عربیہ کا یہ ہے، لیڈرشپ کی بھی بات ہے. سعودی عربیہ جو ہے اسلامک ورلڈ کا ایک بڑا لیڈر ہے، خاص طور سے سنی اسلامک دیشوں کا. اور دوسری طرف ایران ہے جو کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ دیش اور شیعہ کے جو ہیں لیڈر ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ بحرین کے اندر جو ہے شیعہ پاپولیشن بہت ہے، آذربائیجان کے اندر بھی شیعہ پاپولیشن بہت ہے، اور یہی نہیں کویت اور سعودی عربیہ میں بھی بڑی ماترا میں، بڑی سنکھیا میں شیعہ پائے جاتے ہیں. تو یہ انٹرنل تھریٹ جو ہے یہ ایک بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ چلتے ہوئے ان لوگ کو پرابلم بھی آ رہی ہے، اور وہ تبھی دور ہوگا جب کوئی ان کا اکنامک انٹیگریشن ہو جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے یورپ میں ہوا، پہلے
اور لیڈرشپ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہوں، لیکن اس کے لیے ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ مشکل آ جاتا ہے۔ کریڈیبل آرمی ہے نہیں کسی کے پاس جوڑ توڑ کے۔ سودان ہے، سودان کی اچھی آرمی تھی اور ایجپٹ کی بہت اچھی آرمی تھی، دونوں آرمی، سودان کی آرمی آپس میں لڑ رہی ہے، وہاں پہ 2 فیکشنز میں بٹ گئی ہے، لڑ رہی ہے اور ملک پورا برباد کر دے رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایجپٹ کا جو ہے وہ اس کا بہت گہرے سمبند جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل سے جارڈن کے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں، یو اے ای اور قطر، اور پھر ادھر موراکو اور بہت سے دیش اور بھی بہت سے اچھک ہیں جو اچھے سمبند بنانا چاہتے ہیں اسرائیل سے۔ تو ان کو تھریٹ جو دکھائی دیتا ہے وہ اسرائیل سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ ان جگہوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اب اس میں کیا بن پائے گا ایک کریڈیبل، جسے کہنا چاہیے بھروسے مند بیس، وہ مشکل ہے۔ پاکستان بھی اپنا ایک آواز لاپتا رہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی صورت سے اس کو بھی کوئی رول مل جائے سینکوں کا، لیکن ان کو جب سعودی عربیہ نے جو الائنس بنایا تھا اس میں انہوں نے کوئی بڑا رول نہیں کر پایا یمن کے خلاف، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ ایران ان کا پڑوسی دیش ہے، اس سے کہیں نہ رشتے بگڑ جائیں۔ یہ سچ ہے کہ بہت بڑا تھریٹ ہے سبھی کو آتنکوادی سنگھٹنوں سے، تو اس کے لڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں براڈر الائنس کی ضرورت ہے، جس میں بہت سے دیش ہونے چاہیے، دھرم کے نام پہ نہیں بلکہ یہ آتنکواد کی لڑائی ہے، اس میں جو بھی جوائن کرے اس کی مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے کس طریقے سے یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے پروموٹ بھی کیجیے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔